وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فیضان درود و سلام ہے۔ ایک بار پڑھے، ایک بار اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہوں، 10 گناہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے شمار ہے، اللہ کی رحمت بے شمار، اسی پر موقف نہیں، جتنا خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جتنی محبت کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب عطا فرماتا ہے، بغیر حساب۔ اس کی رحمت کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ ایک پڑھے اللہ بے پناہ نواز دے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ آج جی اپنی اس محفل کو بارگاہ قبولیت میں پہنچانے کے لیے نہایت ہی باادب ہو کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دوسری نشست ہے، اور یہ 12 دن کا یہ جو پورا حضور کے میلاد کی محفل کا پروگرام ہے، محبت مصطفیٰ کے سلسلے میں، چونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور کی میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد حضور کی محبت کی شمع اپنے دلوں میں روشن کرنا، حضور علیہ السلام کی محبت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور یہی ایمان ہے۔ عاشق رسول، سچے عاشق رسول سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، بغیر حب نبی یعنی محبت رسول کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ بندہ کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، دنوں رات سجدے میں پڑا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ ہے، حب رسول کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت، غلامی، سرکار کی بارگاہ سے نسبت اگر ہے تو قبول ہے، ورنہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا طریقہ، یہ اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا۔
اس لیے میرے عزیزوں یہ محفل میلاد ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ امت کے سینے میں حضور کی محبت کا چراغ بھڑکا دیا جائے، اور یہی اصل ایمان، یہی دین ایمان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور کی محبت روح ایمان، جان ایمان، اصل ایمان ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمارے سینے ہمارے کریم آقا کی محبت سے لبریز فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو حضور کی محبت میں سرشار فرما دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج کی درس میں یہ سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء سے، اپنے انبیاء سے، اپنے محبوب بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے سب سے مقرب اللہ کی مخلوق میں جو ہوتے ہیں وہ ہیں انبیاء اور رسول کی جماعت۔ انبیاء اور رسول کی جماعت یہ ایسی اللہ کی مخلوق ہیں کہ اللہ کی ساری کائنات میں سب سے مقرب یہی بندے ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مقرب جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی خاطر کائنات سجائی گئی ہے، اور خود رب نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، میرے حبیب اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو نہ دنیا بناتا، لولا کا لما خلقت الافلاق، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، لولا کا لما خلقت الارضین، زمین کا فرش نہ بچھاتا، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ یہ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ مقرب، محبوب، پسندیدہ جو بندے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج کے درس میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو جو لوگ اللہ کے محبوبوں سے اپنی محبت کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی محبت کی نسبت قائم کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، یاد رکھنا، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں اصحاب کہف، پوری تفصیل ہے سورہ کہف میں، لمبی تفصیل ہے۔ اصحاب کہف یہ چند اولیاء تھے بنی اسرائیل کے، اللہ کے نیک بندے تھے، انبیاء نہیں تھے، نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے اولیاء تھے۔ جانتے ہو اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ان کی بارگاہ سے ایک کتے کو نسبت ہو گئی، ایک کتا جو تھا اصحاب کہف سے محبت کرنے لگ گیا۔ قرآن میں پورا ذکر ہے، ایک کتا اصحاب کہف سے محبت کرنے لگ گیا۔ بس اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء تھے، ان سے ایک ناپاک جانور اگر محبت کرے تو اللہ رب العالمین اس کی محبت کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کتا انسانی شکل میں بن کر کے جنت میں جائے گا، حالانکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں ہے، لیکن وہ جانوروں کی شکل میں نہیں، انسانی شکل میں بن کر کے وہ جنت کتا بن گیا۔ کس وجہ سے؟ نسبت اولیاء کی بنا پر۔ اور پھر اگر کوئی انبیاء سے نسبت رکھے، قرآن عظیم سورۃ القصص ہے، سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جلیل القدر نبی تھے، اور اللہ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، اسی وجہ سے ان کا لقب کریم اللہ بنا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بچپن سے لے کر جوانی تک تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں اللہ نے بیان فرمایا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو چونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور بڑا طویل واقعہ ہے، بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، اس کو خطرہ تھا ہمارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ہماری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، سارے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، ہزاروں ہزار 70,000 بچے اس نے قتل کروا دیے، عورتوں کے پیٹ سے حمل گروا دیے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے نا جو منظور خدا ہوتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب خدا کسی کو رکھنا چاہے تو کون ہلاک کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ نے ان کی ماں کو الہام کیا کہ ان کو ایک صندوق میں بھر کر کے، یہ میں قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، سب پورا تفصیل قرآن میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ الہام فرمایا کہ موسیٰ کو بچہ پیدا ہو جائے تو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، بس۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کا دل لیکن حکم ربانی تھا، اگر رکھتی تو فرعون کے سپاہی آ جاتے، قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، دل تو ڈر رہا تھا لیکن حکم ربی تھا، بس ایک صندوق میں بھرا، ان کو پیک کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اور آپ کی بہن تھی مریم، نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہا کہ دور دور سے دیکھتے رہنا کہ صندوق جاتا کہاں ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے۔ تو وہ صندوق وہ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی، تو وہ جو دریا میں ڈال دیا تو جو راستہ فرعون کے محل کی طرف گیا تھا نہر کا، وہ صندوق بہتا بہتا اسی کی طرف جا رہا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ تھی اس وقت، یہ لاولد فرعون بھی تو فرعون تو نامرد تھا، اور بیوی آسیہ پاک باز خاتون تھی، اولاد کوئی نہ تھی۔ تو یہ دونوں صبح صبح کا وقت تھا، رات میں یہ ڈالا تھا صندوق، اور یہ دونوں صبح صبح فرعون اور اس کی بیوی آسیہ وہ محل کے کنارے بیٹھ کر کے نہر کے کنارے نظارہ کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، تو فرعون نے حکم دیا خادموں کو کہ وہ کیسا صندوق ہے، نکالو باہر۔ نکال کر کے لایا گیا، جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ، تو پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حسن بہت زیادہ تھا، خوبصورت بچہ۔ تو نکالا تو فرعون کے بھیجے میں ایک بار کھٹکا تو صحیح، کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے خاطر ہم نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا۔ اس نے ارادہ کیا ایک بار کہ اس کو قتل کر دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کو یہی کھا جائے۔ لیکن بی بی آسیہ نے کیا کہا، قرآن نے ان کا جملہ نقل فرمایا، کہنے لگی فرعون اس کو قتل نہ کر، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو اپنے اولاد بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنائیں گے، اس کی پرورش کریں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اس کو پالیں گے، اور تجھے پتا ہے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، تو یہ تو ہمارا بیٹا بنے گا، تو ہمیں ہماری حکومت کو کیسے ختم کرے گا؟ لا تقتل، اس کو قتل نہ کر، قرۃ عین لی ولک۔ بی بی آسیہ کا وہ جملہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون خیر باز آ گیا، نہیں قتل کیا۔ تو اب علماء نے کیا لکھا ہے کہ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہیں۔ بی بی آسیہ کو یہ خبر، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی جب آپ وہاں سے لوٹے تھے مدین سے، راستے میں، تو بعد میں نبوت ملی ہے، لیکن یہ نبی بننے والے تھے، اللہ نے نبوت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کی خدمت کیا، کہا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ اے فرعون یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو پالیں گے، پرورش کریں گے، اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اور کیا کہتے، یہ کہا، اس کہنے کی برکت سے اللہ نے بی بی آسیہ کو انعام کیا دیا، ایک پیغمبر سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملا کہ بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حالانکہ بی بی وہ فرعون کی تھی،
فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نامردود کی بیوی ہو کر بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو اس دنیا میں نعمت کیا دیا؟ ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور ایسا پختہ ایمان عطا فرمایا کہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی ہیں، تو جانتے ہو آپ کو اتنی اذیت دیتا تھا کہ گرم ریت پر بھاری پتھر رکھ کر کے زمین پر لٹا دیتا، ان کے ہاتھ میں پیر میں کیل ٹھوک دیا تاکہ یہ ایمان سے باز آئیں، لیکن بی بی آسیہ ایمان سے باز نہ آئی، اور ایسا انعام، اس سے بڑا انعام کیا دیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا، میرے کریم آقا کی زوجہ بنے گی پیارے، اس سے بڑا شرف کہاں؟ وہ بھی جنت میں۔ تو بتایا کہ ایک پیغمبر سے محبت کا کے اظہار کا ان کو انعام یہ ملا کہ دنیا میں ایمان کی دولت دی، ایمان پر اللہ نے استقامت دی، اور جنت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زوجیت بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو جملہ بی بی آسیہ نے کہا تھا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے اسے بھی سچی توبہ کی توفیق دیتا، اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، لیکن چونکہ فرعون نے نہ کہا، وہ اس شرف سے محروم رہ گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک پیغمبر سے محبت کا اظہار، محبت قائم کرنے کا یہ نتیجہ ہے، اللہ کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میں بات کر رہا ہوں امام الانبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کے آقا کی، تمام نبیوں کے سردار کی، اللہ کے محبوب کی۔ جو اللہ کے محبوب سے محبت کا اظہار کرے، بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ہمیں جو محفل میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ نماز عشاء پڑھنے آئے تھے، فرض نماز پڑھ کر کے چلے جاتے، نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ صرف حضور کی محبت میں بیٹھے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کا ہمارا بیٹھنے کا مقصد صرف کس لیے بیٹھے ہیں؟ محبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ اور اے محبت مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، محبت مصطفیٰ کا اظہار کرنے والوں، اگر پیغمبر سے کوئی محبت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ کافر بھی ہو نا، کافر، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب النکاح کی حدیث پاک ہے، وہ واقعہ مشہور ہے۔ ابو لہب سڑا ہوا بدترین کافر تھا، اور رشتے میں حضور کا چچا بھی لگتا تھا۔ ابو لہب جس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی ہے، سڑا ہوا کافر تھا، لیکن اسے بھی آج بھی جب پیر شریف کا دن آتا ہے، اس کو اس کی انگلی سے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانی ملتے ہیں پینے کے لیے، ٹھنڈا میٹھا پانی ملتا ہے۔ وجہ پوچھی گئی، بتایا گیا چونکہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو حضور کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے جس خادمہ نے اس کو حضور کی پیدائش کی خبر سنائی تھی، اس نے حضور کی پیدائش پر خوشی مناتے ہوئے اسے آزاد کر دیا تھا۔ بس یہ وجہ بنی کہ وہ اپنا بھتیجا، پیغمبر نہیں، نبی سمجھ کر نہیں، حضور کو بھتیجا سمجھ کر حضور کی پیدائش کی خوشی منائی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کے مرنے کے بعد بھی پیغمبر کی میلاد کی خوشی منانے کی برکتیں اس کے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ کافر کو اس کے مرنے کے بعد کوئی عمل کام نہیں دے گا۔ کافر کو، جو بندہ حالت کفر میں مرا ہے، اس کا کوئی عمل مرنے کے بعد کام نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں جو مرضی چاہے نیک عمل کر لے، اللہ دنیا ہی میں اس کا صلہ دنیا کی نعمتوں کی صورت میں عطا کر دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد نہیں دیتا ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ مردود سڑا ہوا کافر جس نے حضور کو اپنا بھتیجا سمجھ کر حضور کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا نبی سمجھ کر کے مناتا حضور کی پیدائش کی خوشی، تو بتاؤ اللہ اسے انعام کی دولت عطا فرما دیتا۔ تو پیغمبر سے محبت کرنے کا صلہ
یہ ملتا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو محبتیں حضور کی بارگاہ سے قائم ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، یاد رکھنا، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ آپ جو حضور کی میلاد میں بیٹھے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، میرا تو عقیدہ ہے حضور اپنی نگاہیں روحانیت اور نورانیت سے ملاحظہ فرما رہے کہ میرے غلام میری محبت میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جانے والا ہے، یاد رکھنا۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک صحابی بھی ہیں جن کا نام رتن ہندی تھا، ہندوستان میں رتن ہندی۔ یہ صحابی کیسے بنے؟ بتائیں کہ رتن ہندی بڑی پرانی بات ہے، رتن ہندی کافر تھے، ہندوستان میں رہنے والے ایک ہندو تھے، تو یہ جو ہے نا حجاز مقدس جایا کرتے تھے، عرب شریف تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج جو نجدیوں نے سعودی عربیہ نام رکھا ہے نا، یہ اس دور میں حجاز اس کا نام تھا، حجاز مقدس۔ آل سعود نے اس کا نام اس کو مٹا کر کے سعودیہ رکھ دیا، اس کا نام مقدس کیا ہے؟ حجاز نام تھا۔ تو رتن ہندی جایا کرتا تھا، تو اب رتن ہندی جو ہے نا تجارت کرنے کے لیے گیا، جب حرم شریف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ چند بچے ہیں جو کھائی کو پار کریں، بڑا گڑھا ہے تو کود کود کر کے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا جو کھائی پار نہیں کر رہا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا کوئی ہمیں آئے کھائی کو پار کرا دے، بچپنا تھا اس کا۔ تو رتن ہندی قریب گیا اور قریب جا کر اس بچے کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر کھائی کو پار کر دیا اور چلا گیا۔ اس بچے نے اپنی مبارک زبان میں کہا، عربی زبان میں، جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا دے۔ اب اس کے میٹھے بول رتن ہندی کے کانوں میں زندگی بھر رس گھول رہے تھے، وہ بھول نہیں سکا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ رتن ہندی اپنے ہندوستان آ گیا، اور جب عمر اس کی بڑی ہو گئی تو تجارت وغیرہ چھوڑ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ اپنے گھر کی چھت پر چاندنی رات، چاند چمک رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہے اچانک کہ آسمان میں چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹکڑے مل گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے پھر جڑ گئے، بات کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اب وہ اس کی تلاش میں لگ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہاں کچھ نہ پتا چلا، عرب سے کچھ لوگ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، کچھ عرب تجار آئے تھے ہندوستان تجارت کرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ شریف میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر لوگوں نے معجزہ طلب کیا تو انہوں نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، چاند کو چیر دیا، معجزہ شق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بتایا تب رتن ہندی کو پتا چلا کہ ہاں جو میں نے اس دن دیکھا تھا نا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یقیناً اس نبی کا معجزہ ہی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم جائیں، حجاز مقدس جائیں، شہر مکہ جائیں اور اس نبی سے ملیں، اس پر ایمان لے آئیں کہ ان کی حکومت تو آسمان پر بھی چلتی ہے تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک دل میں عظمت پیدا ہو گئی۔ رتن ہندی نکل گیا سفر پر، جاتے جاتے پہنچا مکہ شریف، اور جب حرم شریف کے صحن حرم میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ اس وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو ہے نا اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحن حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رتن ہندی جیسے پہنچا، میرے آقا کریم نے بغیر اس کے کچھ پوچھے آپ نے فرمایا، رتن ہندی جن، کیا تو رتن ہندی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں رتن ہندی تو ہوں، لیکن یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں رتن ہندی آ رہا ہوں؟ کہنے لگے میرے آقا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے مجھے بتا دیا کہ تو رتن ہندی ہے، اور تم میرے پاس کس لیے آ رہا ہے، تو میرے پاس کس لیے آ رہا ہے؟ پھر میرے آقا نے اس نے کہا کہ میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کا ذکر کہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہے، تو میرے دل میں عظمت پیدا ہوئی، ایک محبت پیدا ہوئی، میں نے سوچا کہ جا کر اس نبی سے ملاقات کروں جس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، اس پر ایمان لے آؤں۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں نا، اور رتن ہندی تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ یاد کر کئی برس پہلے جب تو آیا تھا یہی حرم شریف کے قریب،
یاد کر آیا تھا حرم شریف کے قریب چند بچے جو کھائی پار کر رہے تھے، سب سے چھوٹا جو لڑکا تھا جس کو تو نے اپنے کندھے پر سوار کر کے کھائی پار لگایا تھا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میں تھا۔ تو نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں نے سوچا کہ تو نے مجھے اس زمین کی کھائی کو پار لگایا تو میں اس احسان کا بدلہ دوں اور تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگا دوں، تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگا دوں۔ پھر حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، پیغام کیا ہے میرے عزیزو، رتن ہندی نے صرف ایک کام کیا تھا، حضور کو اپنے مبارک کندھے پر بٹھا کر کے پار لگا دیا تھا۔ آقا کریم نے اس کا احسان بھی چکا دیا، بدلہ دے دیا۔ تو کسی نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، محبت کا برتاؤ کیا، پیار کا اظہار کیا، میرے آقا نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کا صلہ، اس کا انعام ضرور عطا فرمایا ہے، اس کا انعام میرے آقا نے ضرور عطا فرمایا ہے۔ جس کسی نے حضور کی خدمت کی، حضور سے محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا، حضور کی محبت بہرحال رنگ لاتی ضرور ہے۔ ہم محفل میلاد اسی لیے تو مناتے ہیں تاکہ محبت کا اظہار ہو حضور سے، اور مجھے امید ہے ہم حضور کی محفل سجائیں گے تو حضور کی محبت ہمارے سینے میں باقی رہے گی، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا ایمان قائم رہے گا۔ میرے عزیزوں، جب ایمان بچا رہے گا تب تو جہنم سے ہم بچیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے نا۔ اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ حضور کی محبت کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اور یہی محبت حضور علیہ السلام کی، یہی محبت، یہی نسبت انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، دنیا میں خیر و برکات کا ذریعہ بنے گی، اور یہی محبت ہماری قبر میں بھی ہمیں کام آئے گی۔ یاد رکھنا، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ ٹاپک کل پھر بتاؤں گا میں، جو حضور سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی حضور کے ساتھ پیار کا، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، کریم آقا اس کو رائے گا نہیں دانے دیتے۔ کل پھر عرض کروں گا۔ آخری بات، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں الحاوی للفتاوی میں، اپنا مشاہدہ خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں سنو کتنی پیاری بات ہے۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی لکھتے ہیں، اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا تو میں نے قبرستان میں جا کر کے مسلمانوں کی قبریں تھی مراقبہ کیا، یعنی خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر کے بیٹھ گیا، مراقبہ اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ کیا دیکھا کہ قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہیں نا، ان تمام قبروں میں کوئی نور ہے، جگمگا رہی ہیں، ساری قبریں نور سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ایک قبر ایسی جس میں بہت زیادہ نور تھا اور دیگر قبروں سے زیادہ اس میں نور تھا، اور ایسا نور تھا جیسے کہ سورج چمکتا ہے کہ سورج جب روشن ہو تو اس کی طرف نگاہ کرنے سے آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں، اس کی قبر میں ایسی روشنی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں اس کی قبر کے قریب گیا، دوبارہ مراقبہ کیا، اور پھر میں نے اس قبر والے سے گفتگو کی، اس کے بعد کہ بھائی کیا بات ہے، سارے لوگوں کی قبریں جگمگا رہی ہیں اور تیری قبر میں تو بہت زیادہ نور ہے۔ وہ قبر والا مردہ کہنے لگا، ہاں امام آپ کو پتہ نہیں، ارے وہ نور والا آیا ہے، نور دے کر گیا ہے۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، وہ تو نور والا ہر ایک کی قبر میں آتا ہے، لیکن تیری قبر میں روشنی زیادہ کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگا بات، ایک عجیب واقعہ پیش آیا میرے ساتھ کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا تو منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اور وہ سوال کرنے لگے مر ربکا، میں نے جواب دیا ربی اللہ۔ انہوں نے کہا ما دینکا، میں نے جواب دیا دین الاسلام۔ پھر جب انہوں نے تیسرا سوال کیا نا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، میرے آقا قبر میں تشریف لائے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے منکر نکیر، بتاؤ اس مرد حق کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ جب وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، جب میری نگاہ حضور کی رخ زیبر پر پڑی، جب میری نگاہ چہرے شمس والضحیٰ پر پڑی، جب میں نے حضور کا جلوہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے حضور کو دیکھا، ایک بار دیکھتا رہ گیا۔ اب فرشتے دوسری بار پوچھتے ہیں بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، میں تو حضور کو دیکھنے میں مشغول ہوں۔ پھر پوچھ رہے تیسری بار، دوسری بار، چوتھی بار، لیکن اور کہنے لگا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، تو اب میں حضور کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب 2-3 بار انہوں نے پوچھا، کوئی جواب نہ ملا،
تو وہ دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ یار اس کو لگتا جواب آتا نہیں اس بندے کو، لہٰذا اس کو لکھ دو کہ ناکام ہو گیا، ناپاس ہو گیا، اس کو جہنمی قرار دے دو، چونکہ قبر کا آخری جو سوال ہے یہی مین ہوتا ہے، یہی اہم ہوتا ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب آخری سوال کا جواب تو دیا نہیں، وہ تو مشغول تھا اپنے محبوب کی دیدار میں، جانے جانا کی دیدار میں، اور کہنے لگا یار مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب تو جب فرشتے باتیں کرنے لگے یار اس کو لکھ دو کہ یہ جہنمی ہے، یہ ناکام ہو گیا، اتنے میں اللہ کے محبوب بول پڑے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، یہ میرا عاشق ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ تو میرے دیدار میں مشغول ہے، اس سے پوچھو کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، ارے یہ میرا غلام ہے جو میرے دیدار میں لگا ہوا ہے، اس کو جہنمی نہ لکھو، یہ تو میرے دیدار سے فرصت پائے تب نہ تمہارے سوال کا جواب دے، یہ تو میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے آقا کریم نے میرے سوال کا خود جواب عطا فرما دیا۔ وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ پھر امام جلالالدین سیوطی پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں ایسا حضور کا تم پر خصوصی کرم ہوا، یہ تو بتاؤ۔ حضور تو ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، ہر ایک حضور کا غلام ہوتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ کریم آقا کی یہ شفقت، یہ محبت کہ حضور نے خود تمہارے سوال کا جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے امام میں سارا سال کماتا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے میلاد کا کی بات آتی تھی، جب حضور کے میلاد کا مہینہ آتا تھا، دل کھول کر کے میں اپنا مال حضور کے میلاد میں خرچ کیا کرتا تھا، بس حضور سے محبت کا اظہار کرتا تھا، حضور کا ذکر کر کے، حضور کا میلاد کر کے، حضور کا میلاد پڑھ کر کے، آج وہی نسبت میلاد، وہی محبت حضور کی، وہی محبت کی نسبت ہمیں کام آ گئی۔ میرے آقا نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا اور ہمارے قبر میں عام لوگوں کی قبر سے زیادہ روشنی پھیل گئی۔ لہٰذا میرے پیارے حضور کی میلاد کی برکتیں یہ ہیں، حضور کی محبت کا فیضان یہ ہے، محبت مصطفیٰ ضرور رنگ لاتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں آیا کرو، بیٹھا کرو، سرکار کا ذکر کرا کرو، سنا کرو، یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ بس اللہ ہمیں بار بار حضور کی میلاد کی محفل میں حاضر ہونے کی اور حضور کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ انشاءاللہ پھر آپ کل تشریف لائیے گا۔ سلام پڑھ لیجیے۔